हुआ, फरियाद जिब्राइल से महशर बपा हुआ, फरियाद जिब्राइल से महशर बपा हुआ। ऐसे ही लेना बढ़ गया कि भाई ये दूर लगे तो 2 नंबर पे करने का मालूम है। की सरकार लुट गई, लिखा है जा शहीद हुए शायर नो के सेना रंग में चढ़ा मतन कतल आए हरम सरा में कमरान में कतल बाजार हो गया पिसरे फातिमा, बाजार हो गया पिसरे फातिमा। सुल्तान एक रात के चादर उतार लो, आगे जो कुछ कहे तो अभी सर उतार लो, फिर तो नबी की याद पर क्या जवाब हुई, इनके अली असीर हुई पैदा हुई, बीमार खस्ता हाल की अच्छी दवा हुई, घर में चले तो और कयामत वफा हुई, घर में चले तो और कयामत वफा हुई। बालों का शोर गाना मेरा जब निकल गया, अरे मेरे बेजुबान मेरा झूला भी जल गया, वास लगा के मसनद सैलुल बशर चले, जंगल में आए बड़े पैगंबर का घर चले, इन भर को दिल में साले चिराग सहर जले, शम्मों के बदले रात गुज़ारे जिगर जले, शम्मों के बदले रात गुज़ारे जिगर जले, में तो घर का घर है शमशीर हो गया, आई जो रात और अंधेर हो गया, रूबे कसी वो गुर्बत आले बागिला, आफत का गंगा सबका अंधेरा बना गिरा, पहली वो गुर्बते गए बुलबुल खबा गिरा, रोने की पीठ लेकी मलम के लजा गिरा, रोने की पीठ लेकी मलम के लजा गिरा, बच्चों की जानदार सदमे पड़े रहे, झुलसी हुई कनार में सब भर पड़े रहे, मौला जो जालिमों के सितम से मिली जरा, बच्चों को ढूंढने को चली बिनते मुर्तजा, जब दुख करे हुसैन का पाया न कुछ पता, दरिया किसी तुम के पुकारे बसद पुकार, दरिया किसी तुम के पुकारे बसद पुकार, और दादा मुसीबत गुजर गए, अब बस कुछ खबर है सकीना गुजर गई, ये कह के बदलाव में मैं बेपुकारी, हुए नशे कर खैरुन्नसा गई, कानों में यकीन की आवाज आ गई, देखा वो हाल कांप गई तरतरा गई, देखा वो हाल कांप गई तरतरा गई, बस ये इलाज पर कुर्बान होती है, मुझे न बोलने का गिला करके रोती है, बस ये इलाज पर कुर्बान होती है, मुझे न बोलने का गिला करके रोती है, जब गुलचिराग गुलबत खैरुल वरा हुआ। जज़ाकल्लाह।
ہاں پیسے دے رہے ہیں حضرات، چونکہ پیشانی کے لیے وہاں ڈاکٹر وجاہت صاحب رہا کرتے تھے، وہ نہیں ہیں، تو دل چاہا کہ چند اشعار پیش کر دوں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد، 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کے شبیر حسن خان صاحب کی روح کو شاد فرما دیں۔ جو حضرات کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے، فرش خالی ہے، آ کے بیٹھ جائیں، پھر چلے جائیں گے آرام کرنے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پہ۔ چند اشعار ملاحظہ ہوں۔ بیٹھے یہاں ادب سے، ادب کا مقام ہے، بیٹھے یہاں ادب سے، ادب کا مقام ہے، یہ مجلس حسین علیہ السلام ہے، یہ مجلس حسین علیہ السلام ہے، سائر جہاں سے کوئی بھی واپس نہیں گیا، وہ تو در حسین علیہ السلام ہے، یوسف کا حسن صدقہ اتارے 1000 بار، وہ چہرے حسین علیہ السلام ہے، جس کا طواف کرتے ہیں آ کر ملائکہ، وہ روضہ حسین علیہ السلام۔ دیکھیں حضرات، میں اشعار کو دہرانا نہیں چاہتا، نہ دہرا رہا ہوں، تاکہ قیمتی وقت آپ حضرات کا بچ جائے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پہ۔ جس کا طواف کرتے ہیں آ کر ملائکہ، وہ روضہ حسین علیہ السلام ہے، جس کی حسین توڑے غرور یزید شام، وہ اصغر حسین علیہ السلام ہے، جس کو نہ دیکھ سکتی تھی زہرا حیات میں، وہ گریہ حسین علیہ السلام ہے، جو مقصد حسین کا رکھتا رہے خیال، وہ شاعر حسین علیہ السلام ہے، جس کی دھمک ہے سارے زمانے میں مومنوں، جس کی دھمک ہے سارے زمانے میں مومنوں، وہ ماتم حسین علیہ السلام ہے۔ صلوات پڑھ دوں۔
فاتحہ. صلی اللہ محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفینۃ النجات. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. آغاز سے قبل ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم شبیر حسن خان صاحب اور ان کے مرحوم والدین اور حسنین بھائی کی والدہ اور ان کی بہن کی روحوں کو ایصال فرمائیں. اللہ صلی اللہ محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط المستقیم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صمد لم یلد ولم یولد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذان محترم، یہ شعبان کا مہینہ، اس میں تیسری شعبان کو ہمارے اور آپ کے امام حسین علیہ السلام کی ولادت اور یہ فضیلت ان کے ذکر کی ہے کہ ہم مجلس پڑھیں اور تذکرہ امام حسین نہ کریں تو چاہنے والوں سے یہ بات بعید ہے. اور جس میں چچا نے بھی جو نظم پڑھی اس میں امام حسین علیہ السلام کا پورا نام ہی ردیف کے طور پہ رکھا، کیونکہ نام حسین اور نام امام علی علیہ السلام وہ ہے کہ نام نہیں ہے بلکہ اپنی ذات میں عبادت ہے. عزیزان محترم، رسول اکرم کی مشہور یہ حدیث ہے جس کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا کہ نبی کریم ارشاد فرما رہے ہیں
کہ ان الحسین مصباح الہدا. ایک سلوات پڑھیں محمد والے. ان الحسین مصباح الہدا. حسین ہدایت کا چراغ ہے اور سفینہ نجات ہے. حسین ہدایت کا چراغ ہے. اب یہیں سے مجلس کا آغاز ہو چکا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں اس جملے پر. حدیث اتنی مشہور و معروف ہے کہ کتابوں میں اگر نہ بھی ملے آپ کو تو بینر پہ ضرور مل جائے گی، کہ بینر پہ محرم وغیرہ میں یا جلوس وغیرہ میں آپ بینروں پہ لکھا ہوا دیکھیں گے ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات. حسین چراغ ہدایت ہیں. کیوں نہیں کہا رسول نے کہ ان الحسین شمس الہدا؟ حسین سورج ہیں ہدایت کے، شمس ہیں ہدایت کے. کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ چراغ سے زیادہ روشنی آفتاب میں ہے. میں توجہ ہے؟ سورج کی روشنی چراغ سے بہرحال و بہرنو و بہر جہت چراغ سے زیادہ ہے. اچھا چلیے نہیں سورج کہا تو چاند کہہ لینا چاہیے تھا کہ ان الحسین قمر الہدا. حسین ہدایت کے مہتاب ہیں یعنی چاند ہے. نہ سورج کہا نہ چاند کہا. اور ہر کس و ناقص اس بات کو درک کرتا ہے کہ چراغ کی روشنی مدھم ہوتی ہے اور آفتاب کی روشنی زیادہ ہوتی ہے. اور اگر آفتاب سے کچھ کم ہے اور چراغ سے کچھ زیادہ روشنی ہے تو وہ ہے مہتاب، وہ ہے چاند. کہنا چاہیے تھا رسول اللہ کو، کیونکہ یہ تعارف اس کا کرا رہے ہیں جو ہدایت کا خالی چراغ ہی نہیں ہے، سفینہ نجات بھی ہے. کہنا چاہیے تھا رسول اکرم کو کہ حسین ہمارا ہدایت کا آفتاب ہے، ہدایت کا قمر ہے. لیکن نہ ہدایت کا قمر کہا، نہ ہدایت کا شمس کہا، نہ سورج کہا، نہ چاند کہا، بلکہ کہا میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے. بھائی توجہ ہے؟ میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے. یا رسول اللہ آپ کی جناب میں یہ کلمہ گو عرضی لے کر کھڑے ہوئے ہیں، آپ ذرا ہدایت فرما دیجئے کہ آپ نے کیوں نہیں کہا کہ حسین ہدایت کے شمس ہیں، حسین ہدایت کے قمر ہیں یعنی سورج ہیں اور چاند ہیں ہدایت کے. آپ نے کیوں نہیں کہا؟ آپ نے کہا حسین چراغ ہے، چراغ کی روشنی کم ہوتی ہے اور خاموش بھی ہو جاتا ہے. کہا بتا دینا زمانے کو آفتاب ان جگہوں پر نہیں پہنچ پاتا جہاں گھٹا ٹوپ اندھیرا ہو، انٹیریئر ہو، کوئی کوٹھری ہو، وہاں پر آفتاب کی کرنیں نہیں پہنچ سکتی، مہتاب کی روشنی نہیں پہنچ سکتی. ارے حسین چراغ ہدایت ہے، چراغ وہاں پہنچتا ہے جہاں آفتاب نہیں پہنچ سکتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. نہیں ایک دفعہ آپ بیداری کے صلوات سے ثبوت دے دے تو کچھ کہوں. حسین ہدایت کا چراغ ہے بھائی، اس لیے کہ بعض جگہوں پر شمس یعنی کرنیں آفتاب و سورج نہیں پہنچ پاتی، روشنی مہتاب کی نہیں پہنچ پاتی. اسی لیے آپ نے کہا حسین چراغ ہیں ہدایت کا. عزیزو رسول کہنا یہ چاہتے ہیں جہاں رسالت کی آفتاب کی کرنیں نہیں پہنچ پائے، جہاں امامت کا مہتاب نہ پہنچ پائے، وہاں ہدایت کا چراغ تلاش کر لینا. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. اس لیے
अजीदान मोहतरम, नबी हैं, अली इमाम हैं, नबी नबूवत का शम्स है, अली इमामत का महताब है। अजीजों, ये दोनों वो हैं कि ये मुसलमान बनाते हैं। भाई तवज्जो चाह रहा हूं, नबी मुसलमान बनाता है, इमाम मोमिन बनाता है। भाई बात पहुंच रही है? नबी क्या बनाता है? मुसलमान बनाता है। इमाम क्या बनाता है? मोमिन बनाता है। हुसैन चिरागे हिदायत है। अगर हिदायत तलाश करनी है, न यहां जाओ न वहां जाओ, हुसैन का दामन पकड़ लो, खुद ब खुद हिदायत याफ्ता हो जाओगे। वगरना मैंने देखा है, जिन्होंने अली का फकत दामन पकड़ा वो भी गर्क हो गए, जिन्होंने नबी का दामन पकड़ा वो भी गर्क हो गए, लेकिन जिन्होंने हुसैन का दामन पकड़ा वो कौसर के घाट पर पहुंचे, सलसबील के किनारे पहुंचे। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। और एक बात और बताऊं, और एक और बात बताऊं मैं कि हुसैन चिराग हिदायत हैं। मैंने अभी कहा, शम्स नहीं कहा, महताब नहीं कहा, और नबूवत और इमामत या मुसलमान बनाती है या मोमिन बनाती है। हुसैन हिदायत का रास्ता दिखाते हैं। अजीजों, मोमिन होना और है हिदायत याफ्ता होकर हुर बन जाना। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद और है। और याद रखिए, जब इमामत हुसैन यानी चिराग हिदायत किसी को सनद मोमिनियत देती है तो सनद के साथ देती है, नहीं मालूम तो आइए करबला में हुर के पेशानी पर सनद हिदायत बांध कर बताया, और तेरी माँ ने बड़ा बढ़िया नाम रखा था, तू दुनिया में भी आजाद है, आखिरत में भी आजाद है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, तू दुनिया में भी आजाद है। एक और सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। और याद रखिए, सूरज एक तो दूसरा कोई है ही नहीं, एक ही सूरज है ना। हाँ, तो आप कहीं जानते होंगे। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। सूरज एक है, इसको तो मकतब में तंजीम के पढ़ाई होगा। अगर दो खुदा होते, क्या बात कही है, तो दो सूरज होता, दो चांद होता, है ना। तो ना दो सूरज है ना दो चांद है, एक ही एक है। लेकिन मिसाल बराए मिसाल दे रहा हूं ताकि जहन पहुंच जाए। ये मत कहिएगा हकीकत से लगती हुई बात है, बात मिसाल है, बराए मिसाल। क्या कि सूरज में ये बात नहीं है कि आप सूरज से कोई दूसरा सूरज जला लें। भाई बात पहुंचनी चाहिए, बात पहुंचनी चाहिए। सूरज में ये कशिश नहीं है कि आप सूरज से दूसरा कोई सूरज रोशन कर ले, चांद से दूसरा कोई चांद जला ले, मगर चिराग भाई, चिराग एक होगा। आप चाहे उससे दो रोशन करे, 1000 रोशन करे, लाख रोशन करे। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद जो है। जिंदाबाद 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 मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हुसैन हिदायत के चिराग हैं, हुसैन सफीना नजात हैं। चिराग की ये बात एक अलग क्वालिटी है।
کہ چراغ سے چراغ روشن ہوتا ہے. بھائی بات پہنچ رہی ہے؟ چراغ سے چراغ روشن ہوتا ہے، یا روشن تو ایک ادبی جملہ ہے، لیکن اصلاً چراغ سے چراغ جلانا محاورہ ہے. چراغ سے چراغ لوگ جلاتے ہیں. یاد رکھیے، سورج سے اگر سورج جلے گا تو ایک ہی جلے گا، چاند سے اگر چاند جلے گا تو ایک ہی جلے گا، مگر چراغ ہزاروں کی بات ہوگی. اب آپ کے ذہنوں کو یہاں تک تھکا کے لایا ہوں تو میں بتا دوں، حسین وہ ہدایت کا چراغ ہے کہ ان سے چراغ نہیں جل رہے ہیں. بھائی گھبرا گئے؟ چراغ سے چراغ نہیں جل رہے، بلکہ حسین وہ ہدایت کا چراغ ہے کہ حسین سے حسین بن رہے ہیں. بات نہیں پہنچی ہے عزیزان گرامی. لگ رہا ہے میرا جملہ کچھ ثقیل ہو گیا ہے، لگ رہا ہے کچھ اذہان پر یہ بات بار گزر رہی ہے کہ حسین سے حسین کیسے بن رہے ہیں. میں بتاؤں گا، حسین وہ ہدایت کا چراغ ہے کہ حسین اپنے چراغ ہدایت سے حسین بناتا ہے. وہ حسین ہی کیا جو حسین نہ بنائے. حسین اپنے ہدایت کے چراغ سے حسین بناتا ہے. اب جملہ کہہ دوں تو ہو سکتا ہے آپ اپنی نشستوں پہ نہ بیٹھے رہ جائیں. عزیزان گرامی، جب چراغ بجھایا جاتا ہے اور جلایا جاتا ہے تو ایک ہی چراغ جلتا ہے، روشنی ایک ہی چراغ کی ہوتی ہے. مگر شب عاشور جب کہا چلے جاؤ، بات نہیں پہنچ رہی ہے، چلے جاؤ، شرم دامنگیر ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، لوگ دیکھیں گے تم کو، تو لو میں چراغ بجھائے دیتا ہوں. چراغ، بھائی جملہ ٹھہر ٹھہر کے کہہ رہا ہوں تاکہ ضائع نہ ہو. چراغ اب بجھائے دیتا ہوں، چلے جاؤ. لیکن جب شب عاشور بھیانک گھٹا ٹوپ پندھیرے میں جب امام حسین نے ہدایت کا چراغ جلایا، تو اب جب تک چراغ جل رہا تھا تو ایک حسین تھا. جب چراغ دوبارہ روشن ہوا تو اب ایک حسین نہیں ہے، 72 حسین ہے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. 72 حسین ہے. اب کوئی ایک حسین نہیں ہے، 72 حسین ہے. حسین اپنے جیسا بناتا ہے. اور یاد رکھیے، حسین کی مدح سرائی کرنے کے لیے الفاظ کم پڑ سکتے ہیں. حسین کی مدح سرائی کرنے کے لیے الفاظ رسالتی ہونے چاہیے، زبان امامتی ہونا چاہیے، ورنہ کم از کم اتنی اچھی زبان تو ہونی ہی چاہیے جو کوثر کے پانی سے دھلی ہو. حسین ہے، آیہ تطہیر کا وہ مرکز ہے، آیہ تطہیر کا وہ پلر ہے، وہ ستون ہے کہ اگر یہ ہدایت کا چراغ ہٹ جائے تو نہ نبوت پہچانی جائے نہ امامت پہچانی جائے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. حسین ابن علی ہدایت کا وہ چراغ ہے کہ روشن ہو گیا تو ہمارے قلبوں کو منور کرتا چلا گیا، ہمارے قلبوں کو منور کرتا چلا گیا. اور یاد رکھیے، حسین وہ چراغ ہدایت ہے کہ اگر اس کی محبت کسی کے دل و دماغ و فکر و شعور میں آ جائے تو اس میں ایک صفت ضرور پیدا ہو جاتی ہے، نڈر ہو جاتا ہے، جسور ہو جاتا ہے، کبھی کسی سے نہیں ڈرتا، لومت و لائم کی پرواہ نہیں کرتا، لال پیلی آنکھوں کی پرواہ نہیں کرتا، جو بولتا ہے حق بولتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. جو بولتا ہے یہ حسین ابن علی ہے کہ آپ نے ولادت ہوئی تو فطرس کو بالوں پر عطا کر دیے اور کربلا میں حر کو آزاد کر دیا. یہ حسین کے قدموں کی برکت ہے عزیزو. اور میں کیا کہوں، امام حسین علیہ السلام کی جناب میں اپنی طرف سے الفاظ نہیں ہے. ناکندہ ہوں میں، ادنا سا طالب علم ہوں میں،
مرزا جعفر شوستری کی خصائص الحسینیہ کے سلسلے میں بیان کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے جو بیان کیا کہ جہاں ذکر حسین ہو اسے زمین نہ کہنا, اسے گھر نہ کہنا, وہ جنت کا ٹکڑا ہو جاتا ہے. عزیزان گرامی, لگتا ہے میں بات پہنچا نہیں پا رہا ہوں. وہ گھر نہیں ہوتا, وہ گھر نہیں ہوتا, وہ جنت کا ایک ٹکڑا ہو جاتا ہے. اگر کسی کے بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, حدیث قصہ جا کر پڑھ لے, حدیث قصہ پڑھ لے. حفت بہم الملائکہ واستغفرت لہم الی ان یتفرقوا. جہاں حسین کا تذکرہ ہوتا ہے فرشتے آتے ہیں, استغفار کرتے ہیں. اما فرشتے وہی آتے ہیں جہاں جنت ہوتی ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. فرشتے وہی آتے ہیں. فرشتے وہی آتے ہیں جہاں جنت ہوتی ہے, کیونکہ حسین آئے تطہیر کا مرکز ہے, رچ سے دور ہے. نہیں, حسین رچ سے دور نہیں ہے, رچ حسین سے دور ہے. رچ حسین سے دور ہے. شک رچ ہے, ریب رچ ہے, شبہ رزق ہے. ہر چیز جو حسین کے منافی ہو وہ رزق ہے, اور وہ ساری چیزیں حسین سے دور ہیں. اب یہاں پر جوش ملیح آبادی کہتے ہیں کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو. بھائی جملہ یاد ہے نا دوسرا والا, کیا حسین کو بیدار تو ہو لینے دو. ہر قوم پکارے گی, میں ذرا اونچا سن رہا ہوں, ہر قوم پکارے گی, نہیں پھر سے بولیے, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. ہر قوم پکار رہی ہے, ہر قوم پکار رہی ہے, نہیں پکار رہی ہے, وہی بلا رہا ہے جس میں چراغ ہدایت پہنچ گیا ہے. ہر قوم ابھی نہیں بیدار ہوئی ہے عزیزان محترم, معاف کیجئے گا, ہر قوم نہیں بیدار ہوئی ہے. اس لیے جب تک ڈمرو والے رہیں گے بندروں کے نسل والے ہوں گے. اما جہاں گو ماتا کا پیشاب پی کر وہاں حسین نہیں پہنچ سکتے. کیوں حسین نہیں پہنچ سکتے؟ کیونکہ حسین چراغ ہدایت کے ساتھ آئے تطہیر کا مرکز بھی تو ہے. یہاں رزق دور ہو جاتا ہے, یہاں نجاستیں دور ہو جاتی ہیں. یہاں وہی ہوگا, یا رسول ہوگا, یا امام ہوگا, یا اصحاب امام ہوں گے. یہاں نجس فکر والے نہیں ہو سکتے, یہاں وہی ہوں گے طیب و طاہر ہوں گے. خصائص حسینیہ میں مرزا شوستری کہتے ہیں, مرزا جعفر شوستری کہتے ہیں کہ جہاں ذکر حسین ہو اس زمین کو زمین نہ کہنا بلکہ جنت کا ٹکڑا ہو جاتا ہے. عزیزو, میں بڑے چکر میں تھا کہ جنت کا ٹکڑا کیسے ہوگا. آئیے کربلا آئیے, لوگوں نے ریسرچ کی تب پتا چلا کوئی جنت کا ٹکڑا زمین پر بھی ہے. نہیں, بات نہیں پہنچ رہی ہے عزیزان گرامی. کوئی جنت کا ٹکڑا زمین پر بھی ہے, اور وہاں پہ بھی دلیل کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے. کیا دلیل کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے؟ کہ وہاں جوگ در جوگ فرشتوں کی برسات ہوتی ہے. وہاں تحت سے, فوق سے, شمال سے, جنوب سے, ہر چار سمت سے فرشتوں کی برسات ہوتی ہے روضہ امام حسین پر. اور کسی بزرگ ذاکر سے میں نے سنا تھا, میں چونکہ وہاں تک پہنچا نہیں اس لیے میں حوالہ دیے دیتا ہوں. ایک بزرگ ذاکر کہتے ہیں کہ حسین کا معجزہ یہ ہے کہ بعض فرشتے ایسے ہیں جو قبر حسین کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں, جس کو پروردگار ایک دفعہ پیدا کرتا ہے اور نازل کر دیتا ہے, پھر جب دوبارہ بلاتا ہے تو دوبارہ بھیجتا نہیں ہے. ارے کچھ تو بات پہنچنی چاہیے. دوبارہ بھیجتا نہیں ہے, کچھ سمجھے. لوگ حسین تلاش کر رہے ہیں, ظاہر حسین کی مثال نہیں مل رہی ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد, ظاہر حسین کی مثال. فرشتے کیا ہیں؟ فرشتے کیا ہیں؟ ظاہر امام حسین ہے, اور جس کا جتنا بڑا رتبہ,
جو چاہتا ہے کہ ہمارا رتبہ ہو جائے اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ میں انسانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, فرشتوں کی بات کر رہا ہوں. وہ جا کر قبر امام حسین کا طواف کرے. اور عزیزان گرامی, جب یہی 3 شعبان کو پروردگار عالم نے ولادت امام حسین پر لوگوں کو بھیجا, تو بھیجنے سے پہلے ایک چیز کی, اور بات اچھی لگ جائے تو کجمج بیان کو دعاؤں سے نواز لیجئے گا. وہ یہ ہے کہ جب امام حسین کی ولادت ہوئی اور فرشتوں کو بھیجنا چاہا پروردگار نے, تو پہلے جہنم کے کچھ حصوں کو بجھوایا, جنت کی تزئین کی, جنت کو آراستہ کیا. اب ہم سے لوگ کہتے ہیں ارے حسین علیہ السلام کا تم جشن کر رہے ہو, کمکمے لگا رہے ہو, لائٹیں لگا رہے ہو, جگنو والی لائٹ لگا رہے ہو, یہ LED لگا رہے ہو. اما ہم نہیں کر رہے ہیں, ہم جو کر رہے ہیں سیرت الہیہ پر عمل کر رہے ہیں. بدعت کا فتویٰ دینا ہے تو خدا پہ دو, اس لیے ہم تو وہی کرتے ہیں جو خدا کرتا ہے. خدا نے امام حسین علیہ السلام کی ولادت بسعادت کے موقع پر پہلے جنت کو آراستہ کیا, جہنم کے کچھ حصوں کو خاموش کروایا اور کہا جاؤ میرے آخری نبی کے یہاں چھوٹا نواسہ آیا ہے, جاؤ بحر مبارک بادی جاؤ. اب ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے نا کہ فلاں کے ہاں ولادت ہوئی ہے, ارے نہیں جاؤ گے تو منہ پھول جائے گا, نہیں جاؤ گے تو بات ہو جائے گی. ہماری یہ ولادت ہوئی اور انہوں نے خبرگیری نہیں لی, انہوں نے مبارکبادی نہیں دی. اما تو ٹوٹے گا رشتہ تو دنیاوی تو ٹوٹے گا, مگر خدا فرشتوں سے کہہ رہا ہے جاؤ مبارکبادی کے لیے, اگر نہیں جاؤ گے تو فہرست ملائک سے نام کاٹ دوں گا. ایک صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. جاؤ مبارکبادی کے لیے, ہمارے نبی کے یہاں چھوٹا نواسہ آیا ہے. اور اس مقام پر جبریل چلے. اب جو تعداد ہے وہ بیان کیے دیتا ہوں. 70,000 انبیاء بھی ساتھ میں تھے, خالی فرشتوں کو مت سمجھیے گا. 70,000 انبیاء و مرسلین اور فرشتے جو رکوع میں تھے رکوع سے اٹھے, جو سجدے میں تھے سجدے سے اٹھے, جو تسبیح و تحلیل کر رہے تھے وہ اٹھے. پروردگار یہ ڈیوٹی کر رہے ہیں, یہ فریضہ انجام دے رہے ہیں, یہ تسبیح پڑھ رہے ہیں, یہ رکوع کر رہے ہیں, یہ تحلیل کر رہے ہیں, یہ تمجید کر رہے ہیں, یہ سجدے میں گرے پڑے. ان سے کہہ رہا تو اٹھو, مصلی لپیٹو, سجدے سے سر اٹھاؤ. پروردگار تیرا ذکر رک رہا ہے, کا ذکر میرا رک رہا ہے, مروڑ سرکار کو ہو رہا ہے نہیں. پروردگار بات یہ ہے کہ تیری نماز سے مجھے عشق ہے, تیری نماز سے مجھے عشق ہے. کہ اگر میری نماز سے محبت و عشق رکھتے ہو تو سنا دینا حسین کے چاہنے والوں کو کہ آج میں اس لیے مصلی لپٹوا رہا ہوں, آج میں اس لیے پیشانیوں کو اٹھوا رہا ہوں سجدوں سے, آج اس لیے تمجید اور تحلیل سے روک رہا ہوں, آج اس لیے عبادت خدا اپنی روک رہا ہوں کہ کل ایک وقت آئے گا کہ یزید نامی منحوس شخص سے یہ نماز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رک جانے والی ہوگی. تو میرا یہی شعر ہوگا جو یزیدیت کا پنجہ مروڑ کر وقار سجدہ بچا لے گا. ایک صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. میرا یہی حسین ہوگا جو یزیدیت کا پنجہ مروڑ کر وقار سجدہ بچا لے گا. عزیزان گرامی, روک دیا, جاؤ. اب جوخ در جوخ فرشتے جا رہے ہیں ایک خرابے میں. یہ خرابہ میں کہہ رہا ہوں
یہ خرابہ کھنڈار نہیں تھا. ہاں فضا میں اللہ، بھائی اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ، جو چاہے بنا لے بھائی. ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. تو فضا میں ہی معلق کر دیا تھا فطرس کو. عزیزو گھمنڈ ہر جگہ اچھا لگتا ہے، حسین کی جگہ نہیں اچھا لگتا. سمجھ رہے ہیں؟ خدا کی جناب میں گھمنڈ اچھا نہیں لگتا. پر چھین لیے تھے، بالوں پر لے لیے تھے. معطوب تھا، اپنی بارگاہ اقدس سے خدا نے بھگا دیا تھا اور معلق کر دیا. جانتے کیسے معلق ہوا تھا؟ پلکیں ہیں نا، پلکوں کے ذریعے الٹا لٹکایا گیا تھا خلا میں. فضا میں پلکوں کے ذریعے لٹکایا گیا تھا یہ. اب آپ بتائیے کہ فضا میں یہ لٹکا ہوا ہے اور ادھر دیکھا کہ جبریل جوخ در جوخ لوگوں کو اپنے ہمراہ لیے چلے جا رہے ہیں. تو اس نے یہ نہیں کہا کہ مثلا قیامت آنے والی ہے، بلکہ کہا یہ جبریل تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا وہ نبی کے یہاں چھوٹا نواسا پیدا ہوا ہے، بہر مبارک بادی ہم جا رہے ہیں، خدا نے بھیجا ہے. تو اس نے ایک ہی جملہ کہا، وہ تاریخی جملہ ہے، کہا لگتا ہے میری قبولیت کا وقت آ گیا ہے، میری دعاؤں کی قبولیت کا وقت آ گیا. حسین نہیں آئے ہیں، شفاعت کا پروانہ آیا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. حسین نہیں آئے ہیں. ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کہ میری دعا کی قبولیت کا روز آ گیا ہے، کیا مجھے لے کے چلو گے؟ جبریل نے کہا چلو. تو کیا ایسے ہی چلو؟ ارے وہ تو جناب پلکوں کے ذریعے ٹنگے ہوئے ہیں ہینگر کے مانند. تو جبریل نے کھولا ہوگا نا بھائی، ساری چیزیں جا کے ٹٹولیے گا مت کتاب میں، بھائی جبریل ہی ہے سردار. جبریل نے کھولا ہوگا، جبریل لے کے آئے. جبریل ٹھہر جاؤ، یہ معطوب الہی ہے، یہ راندے بارگاہ الہی ہے، یہ خدا کا مجرم ہے. تم جب آتے ہو پیغام لے کر اور جاتے ہو پیغام لے کر تو بغیر اذن نہیں آتے اور نہ بغیر اذن جاتے ہو. جب حدیث قصہ میں آئے تطہیر میں تو 2 اجازتیں تم نے لی، ایک خدا سے لی، ایک نبی سے لی. ارے کم سے کم کھولنے سے پہلے، رسی کا پھندا کھولنے سے پہلے ارے اجازت تو لے لیا ہوتا خدا سے. بھائی بات پہنچنی چاہیے، اجازت تو لے لی ہوتی خدا سے. کہا تم سمجھے نہیں، جب معاملہ خدا کا ہو اور شفاعت حسین کے ذریعے ہو تو اجازت کی ضرورت نہیں ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اپنے ساتھ لے گیا ہے. اور عزیزو کبھی میں نے 3-4 سال پہلے کبھی کہا تھا یہ جملہ، اور چونکہ اس میں تاریخ بھی ہے تو میں کہہ دیتا ہوں کہ خالی فطرس صاحب نہیں تھے اس میں. ہاں ایک اور فرشتہ تھا، وہ بھی آیا. جب آئے تو نبی مبارکبادی سب کی قبول کر رہے تھے، لوگ مبارکبادیاں دے رہے تھے، باتیں کر رہے تھے. تو اسی مقام پر جبریل سے نظریں چار ہوئیں. کہا جبریل یہ کون ہے؟ کہا یہ فطرس ہے، یہ معطوب الہی ہے، یہ عذاب جھیل رہا تھا، میں لے کے آیا ہوں. کہا بہت اچھے مقام پر آئے ہو، مختار کے گھر آئے ہو، جاؤ جھولے سے مس کر دو اور اس فرشتے کو جاؤ جسم حسین سے مس کر دو. دیکھیے آپ جیسے بھی چاہے سن لیجئے، مگر سن لیجئے، ہو سکتا ہے ہمارے نوجوانوں کے نالج اور علم میں اضافہ ہو جائے. کہ کہا جاؤ ایک فرشتے کے لیے کہ جسم حسین سے مس کر دینا، اور ایک کے لیے کہا یعنی فطرس کے لیے کہ جاؤ گہوارہ حسین سے مس کر دینا. یا رسول اللہ عجیب بات ہے، آپ
احمد مختار ہیں. آپ کے ہاتھ میں تو سب کچھ ہے، جس کو چاہے عطا کر دے. آپ اگر حسین ہی کے ذریعے شفاعت دے رہے ہیں، حسین ہی کے ذریعے شفا عطا کر رہے ہیں، تو ایک ہی طریقے سے عطا کیجئے، یا دونوں کو جھولے سے مس کرائیے، یا دونوں کو جسم اقدس سے مس کرائیے. یہ کیا ہے؟ ایک کو جسم سے، ایک کو گہوارے سے. کہ تم سمجھے نہیں، میں رہتی تاریخ تک یہ بات پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میرا حسین عالمگیر ہے، قیامت تک حسین کا نام رہنے والا ہے اور اس کی شفاعت کام آنے والی ہے. میں نے کہا میں سمجھا نہیں، ذرا واضح کریے. کہا ایک وقت ہے کہ جھولا بھی ہے، حسین بھی ہے، مگر ایک وقت آئے گا کہ حسین بظاہر نہ ہوں گے. میں توجہ چاہ رہا ہوں، حسین بظاہر نہ ہوں گے، تو اگر جس میں حسین نہ ملے تو ذریعہ حسین تو ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد کا. اگر جس میں حسین نہ ملے تو یہ تو ہے ذریعے امام حسین تو ہے. اور جائیے ذریعے امام حسین سے دعائیں کر لیجئے. اور میں چھوڑ رہا تھا یہ بات، لیکن اچھی بات نہیں ہے، اور نہ کنجوس باپ کا بیٹا ہوں، تو اس لیے میں سنائے دیتا ہوں یہ بات کہ حسین اگر ہیں تو ہم یوں جائیں گے اور ہم دعا اور اپنی شفاعت ان سے حاصل کر لیں گے. لیکن حسین نہیں ہے، اب کیا کریں؟ عزیزان گرامی، فلسفہ دعا میں بھی میرے والد نے اس بات کو کہا ہے کہ دعا مومن کا اسلحہ ہے. دعا کا بہترین وقت قبولیت کا تہجد کا وقت ہے، یعنی نماز شب. وہ پڑھیے، دعا کیجئے، قبول ہو جائے گی. نہیں قبول ہو رہی ہے، نماز فجر کا بہترین وقت ہے، اس میں لوگوں کو رزق تقسیم ہوتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں. نہیں قبول ہوئی، ظہر عصر میں آؤ، وہاں دعا قبول ہوگی. اگر یہاں نہیں دعا قبول ہوئی، مغرب عشاء میں دعا کرو، یہاں قبول ہو جائے گی. نماز غفیلہ پڑھو، وہ دعا قبول ہو جائے گی. دعائے کمیل پڑھو، دعائے توسل پڑھو، دعائے مشلول پڑھو، دعا قبول ہو جائے گی. اگر پھر بھی کچھ 56 کروڑ کی چوتھائی کی دعا ہے نہیں قبول ہو رہی ہے، بھائی یہ سب باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کوئی اومنے نہ پائے، کیونکہ تذکرہ سخیفہ والوں کا نہیں ہے، غدیری ہے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ اگر قبول نہیں ہو رہی ہے تو آؤ مینا کے میدان میں آؤ، مزدلفہ کے میدان میں آؤ، ذریعے رسول پکڑ لو، بقی میں چلے جاؤ. اگر یہاں نہیں قبول ہو رہی ہے تو تحت میزاب رحمت جہاں 70 نبیوں کی قبریں ہیں، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں کہ وہاں پر جوتے پہن کے لوگ کھڑے رہتے ہیں. وہ خدا ان لوگوں کو ہدایت دے، نہیں ہدایت دیتا تو ان کو موت دے دے. ان لعنتیوں کو کہ نبی کی قبر پر یہ جوتے پہن کے کھڑے ہوئے ہیں، تحت میزاب رحمت دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہاں دعا کرو، دعا قبول ہو جائے گی. نہیں گھبراؤ، اگر وہاں دعا قبول نہیں ہوئی تو آؤ کعبے کا پردہ پکڑ لو. ہے تم بھی خادمین حرمین شریفین کی طرح دعا کر لو تو دعا قبول ہو جائے گی. اگر وہاں دعا قبول نہیں ہوئی، حجر اسود کا بوسہ لو، حجر اسود کا تم چوما تو بدعت نہیں ہے. عالم ہم چومے ذوالجلال ہم چومے. بات اصل میں یہ ہے کہ اگر ہم پٹکا چومے تو تم ناراض ہو جاؤ، ذوالجنا چومے تو تم ناراض ہو جاؤ، ایٹھن پہ ایٹھن، مروڑ پہ مروڑ ہو جائے. اور اگر تم منہ مبارک چومو، ہم نے منع کیا منہ مبارک نہ چومو. پتہ نہیں مونچھ کا بال ہے کہ داڑھی کا بال ہے، ہم نے منع کیا کہ نہ چومو. ارے ہم کو تو یہ بھی یقین ہے کہ پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں ہے، لیکن تم چوم رہے ہو. تمہاری عقیدتوں کو سلام، تم چومتے رہو. لیکن یاد رکھنا بات واضح ہو گئی، آل والے آل ہوتے ہیں، بال والے آل ہوتے ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. فرق ہے.
चूमो। तो बहरहाल हजरे अस्वद पकड़ के चूमो, दुआएं कबूल होती हैं। अगर वहां पर भी किसी बदनसीब की दुआ कबूल नहीं हुई तो अब आखिरी फिक्रा इस सिलसिले का, और मैं नहीं जानता कि आप किस तरीके से सुनेंगे। हजरे अस्वद के सामने नहीं दुआ कबूल हुई, काबे का पर्दा पकड़कर दुआ की नहीं कबूल हुई, मकाबे इब्राहिम और इस्माइल पर दुआ मांगी, दुआ कबूल ना हुई, तो नबी कहते दिल छोटा न करो, दिल बिल्कुल कबीदा खातिर न करो, पसमुर्दा न हो जाओ, मायूसी का शिकार न हो जाओ, करबला आ जाओ। करबला आ जाओ, कहते कुब्बे हुसैन दुआ करो, कहते कुब्बे हुसैन दुआ करो। आप लोग बहुत ना रीजन पता नहीं ये रोते हुए पैदा हुए थे कि अंग्रेजी पढ़ते हुए पैदा हुए थे। ज्यादा रीजन में ढूंढिएगा कि काबे पे पास दुआ कबूल नहीं हुई हो तो हुसैन के पास क्यों दुआ कबूल हुई। इसलिए कबूल हुई कि हुसैन वकार काबा है, रूह कुरान है, वारिस आदम है, वारिस नूह है, वारिस इब्राहिम है, वारिस ईसा है। ये अगर इमाम हुसैन न होते तो न काबा होता और न काबे से खाई जाने वाली कमाई होती। ये हुसैन है, ये हुसैन है जिनकी हिदायत का चिराग आज भी रोशन है। वह याद रखिए, हिदायत का चिराग ऐसे ही है कि रोशनी फूट रही है बिल्कुल आबे नेसा की तरह। भाई बात नहीं पहुंची है। बिल्कुल आबे नेसा की तरह सांप के मुंह में जहर बनता है, सदफ के मुंह में मोती बनता है। एक सलवार पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, आबे नेसा है। तो अजीज़ाने गिरामी, ये हुसैन इब्ने अली है। बहरहाल फितरूस आया और उसको बालों पर मिल गए। अब सुनिए, उसको बालों पर मिल गए तो वहीं पर तोला। खुदा ने एक पर छीना था उसका, समझ रहे हैं आप? खुदा ने एक पर छीना था, एक रहने दिया था। तो जब मस किया ना गहवारे से, तो बकौल हमारे वालिद मोहतरम खुदा गरीब के रहमत करे, करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। अपने बुजुर्गों को याद कर लेना भी इबादत है, और ये भी हुसैन का सदका है। जिनके यहां हुसैन नहीं है, मुर्दा भी मुर्दा है, और जिसके यहां हुसैन है, मुर्दा भी जिंदा है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये शब्बीर साहब के इंतकाल को मेरे ख्याल से 92 वगैरह में इंतकाल हुआ है, 92 या 93 में इंतकाल हुआ शब्बीर साहब को का। वो अभी भी हमको याद है, तो आप लोग को भी याद होंगे उनका। ये देखिए तस्वीर लगी हुई है। तो अज़ीज़ाने गिरामी, तो ये शब्बीर साहब मरे कब? 1993 में मसलन। तो 1993 में मरने वाला आज उसका फातिहा तमाम लोग पढ़ रहे हैं। ये किसकी बरकत है? भाई जाके नहीं सुन रहे आप? ये किसका तुफैल है? ये किसका अतिया है? ये किसका तबरुक है? ये हुसैन इब्ने अली का है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद का। और इनके लिए मैं क्या कहूं, पता नहीं पीपल की लकड़ी में फूकेगा कि पपीते की। लेकिन बहरहाल, तो अजीजो, फितरुस ने तोला इसको, खुदा वाला, हुसैन वाला। तो हाँ, मेरे वालिद कहते हैं जैसे ही मस किया गहवारे हुसैन से अपने मातूब शुदा जिस्म को, वैसे ही भर भरा के।
توجہ چاہ رہا ہو, یہ وہی بول سکتے تھے, بھر بھرا کے بالوں پر نکل آئے. اب ہم جب دعا کرتے تو لگتے تھے قبول نہیں ہوتی, اما اگر ہوتی نہ ہوتی تو ہم کرتے نہ ہوتے. ایک سلوات پڑھے محمد وآل محمد, اگر ہوتی نہ ہوتی. اگر دعا قبول نہ ہوتی تو بھائی بے حیائی کرنے سے کیا بات, مر لو. مگر ہمارا یہ تو نسلن بعد نسلن یہ سلسلہ ہے کہ ہمارے دادا پر دادا لکڑ دادا نے پکارا, کسی اور کو نہ پکارا, علی حسین کو پکارا اور وہ مدد کے لیے آ گئے. اور عزیزوں, جب تک مسدود تھی راہیں, جب تک بریکیٹ کیا کہتے ہیں اس کو, بیریکیٹنگ تھی, تب تک تو آپ نے خوب چودراہٹ کر لی. لیکن آج جب حسین کا ہدایت کا چراغ روشن ہے تو یاد رکھیے 18 لاکھ صرف پہنچے تھے حاجی. ابھی میں حج کر کے آیا نا, 18 لاکھ صرف پہنچے تھے, 27 لاکھ کی اجازت تھی. مگر کربلا والے تو آپ لوگ ہیں نا بھائی, کربلا آپ گئے ہیں نا, تو شرما کی کیوں رہے ہیں, مسکرا کیوں رہے ہیں؟ ارے بولتے رہیے کہ ہاں گئے ہیں, اما کسی یزید کے دربار نہیں گئے ہیں, حسین کے دربار گئے ہیں. اور وہ رونقیں ہیں کہ جوخ در جوخ بصرہ کا راستہ حسینی ہے, نجف کا راستہ حسینی ہے, قادمین کا راستہ حسینی ہے, ہلا کا راستہ حسینی ہے, قم کا راستہ حسینی ہے, شرمچے کا راستہ حسینی ہے. لگتا ہے شہر عراق میں نہیں ہے, شہر حسین میں ہے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد, یہ حسین ابن علی کا راستہ ہے. لبیک یا حسین, یہ حسین ابن علی ہے. اس نے تولا بقول عمر والد کے, جب نکل آیا نا وہ مس کرتے ہی ہاں بھربھرا کے جب بالوں پر آ گئے تو وہ تولا, کہیں ایسا تو نہیں کہ ڈس بیلنس ہو جائے, کہیں توازن کھو نہ دے, لیکن وہ کوئی انسان تھوڑی ہے, وہ فرشتہ ہے, وہ توازن بیٹھایا. یہ کیا کر رہے ہو ودروس کا, دیکھ رہا ہوں اللہ کی عطا اور حسین کی عطا, دیکھ رہا ہوں اللہ کی عطا اور حسین کی عطا, کوئی فرق تو نہیں ہے. کہا میں فرق ابھی اڑ کے دکھاتا ہوں, بھائی توجہ ہے, ابھی اڑ کے دکھاتا ہوں. اور اڑا, اما جتنی برادری آئی تھی نا اس کی سب کو چھوڑ کے گیا. ہم نے کہا ایک دم ہی پہ مروت ہو, ارے آئے ہو کارڈ لے کر, جبرائیل کو سردار بنا کر, اما چھوڑو مت. کہا جو حسین سے مل جاتا ہے جس کو, اب وہ حق رکھتا ہے فخر کرنے کا. توجہ ہے, اس کو حق ہے بھائی. میں یوں ہی ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں, دلیل ابھی دے رہا ہے, پھر خود دے گا. کہا اڑا, اور جیسے ہی پروں کو پھڑپھڑا کے اڑا تو ایک دفعہ آواز دی, من مثلی, من مثلی, مجھ جیسا. میں نے کہا ایٹن شروع, پھر تکبر, پھر گھمنڈ. تم نے کہا من مثلی مجھ جیسا کون ہے؟ کہا سنو, اللہ کا دیا تھا تو چھین لیا, حسین نے دیا ہے. من مثلی. اور اس کے بعد جو جملہ اس نے کہا ہے, کوئی اپنی جیب سے تھوڑی پڑھ رہا ہوتی تو آئیے پھر اس کا فقرہ سنیے. آوادی من مثلی, مجھ جیسا کون ہے؟ انا عتیق الحسین. بہت بڑا جملہ ہے, بہت بڑا جملہ ہے عزیزان محترم. من مثلی انا عتیق الحسین, میں کسی اور کا آزاد کردہ نہیں, حسین کا آزاد کردہ ہوں. اور یہاں پر ہمارے بزرگوں سے ہم اپنے سلسلے میں دعا کے ساتھ داد بھی لیں گے. ہاں اب تک تو میں نے نہیں کہا
کہ دانت چاہیے، یہ شاعروں کا کام ہوتا ہے، لیکن جب بات بالکل معراج والی ہو تو حق بنتا ہے کہنے کا۔ اما بزرگوں سے آدمی عید ہی نہ لے گا تو کس سے لے گا؟ تو میں بزرگوں سے اب دانت چاہتا ہوں اس فقرے پر۔ کیا کہا اس نے؟ انا عتیق پھر سے انا عتیق الحسین۔ دیکھیے عتیق کہتے ہیں آزاد کردہ کو، طلاق بھی اسی سے ہے۔ طلاق کے معنی آزاد ہو جانا نا۔ ایک لفظ اور ہے طلیق، جو طلاق سے ہے، سمجھ رہے ہیں؟ طلیق آزاد ہو جانا، تینوں لفظ رکھیے اور معنی ایک ہے، مترادف لفظ ہے۔ طلاق، طلیق اور بولیے عتیق، یہ ایک ہم معنی لفظ ہے۔ فطرس کتنا ماتوب رہا ہو، چاہے اس کے اوپر جتنا بھی عذاب ہو رہا ہو، پلکوں کے ذریعے الٹا ٹانگ دیا گیا ہو، مگر حواس اتنا صحیح تھا کہ آیا تو اول فول نہ بولا، جو بولا وہ قیامت تک کے لیے نقش کل حجر ہو گیا۔ ہر عاقلوں کے لیے یہ بتا دیا کہ عاقل عذاب بھی اگر سہلے خدا نہ خواستہ تو اس کی عقل نہیں زائل ہوتی۔ فرمایا انا عتیق الحسین، میں حسین کا بولیے آزاد کردہ ہوں۔ بھائی کیوں نہیں میں طلاق نہیں کہہ سکتے تھے تو طلیق کہتے ہیں؟ انا طلیق الحسین، میں حسین کا آزاد کردہ ہوں۔ کہ تم سمجھے نہیں؟ اپنی شہزادی کا خطبہ جو دمشق کے دربار میں دیا تھا، جناب زینب علیہ مقام نے کیا کہا تھا؟ اسی طلیق سے طلقہ ہے۔ بہت واہ واہ کرتے ہیں نا ذاکروں کو، آج لفظ نہیں پکڑ پا رہے ہیں۔ میں امتحان لے رہا ہوں بھائی، میں تو آج یہاں کھلی پڑھوں گا نا، میرا گھر ہے، میرا سید واڑہ ہے، تو میں پڑھوں گا اور خوب ٹٹولوں گا لوگوں کو کہ یہ بتائیے لفظ پکڑ رہے تھے نا آپ، طلقہ نہیں پکڑ پائے۔ جب زینب خالق نہج البلاغہ کی بیٹی نے اپنی آہنگ آواز میں بولا یا ایھا الناس ابن طلقہ، اے آزاد کردہ کے بیٹو، آزاد کیے ہوئے غلاموں کے بیٹو، تو سمجھے کچھ؟ اسی لیے فطرس نے طلیق نہیں کہا کہ طلیق کے معنی بھی آزاد کے ہیں اور عتیق کے معنی بھی آزاد کے ہیں، مگر ایک فرق کے ساتھ۔ اب بزرگوں سے داد چاہتا ہوں، ایک فرق کے ساتھ طلیق کہتے ہیں آزاد کرنا اور پھر رشتہ ختم ہو جانا، عتیق کہتے ہیں آزاد ہو جانا مگر رشتہ استوار ہو رہا۔ بس عزیزان محترم، مجلس ہو گئی۔ فطرس کی یہ ادا پروردگار کو اتنی بھائی، اتنی جچی، اتنی اچھی لگی نگاہ پروردگار میں یہ فطرس کی باتیں، کہا انا عتیق الحسین، میں حسین کا آزاد کردہ ہوں۔ تو ایک دفعہ آواز قدرت آئی ٹھہر جا، آنا نہیں میری بارگاہ میں۔ پروردگار کچھ خطا ہو گئی، کہ خطا نہیں ہوئی، جملہ اچھا کہہ دیا۔ خطا نہیں ہوئی، جملہ اچھا کہہ دیا۔ کیا ہوا پروردگار؟ کہا جب تک میرا حسین ہے زندہ تب تک تو حسین کی خدمت کر، حسین دنیا سے چلا جائے حسین کے روضے کی حفاظت کر۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ جب تک میرا حسین زندہ ہے تب تک حسین کی حفاظت کر، اور جب میرا حسین دنیا چھوڑ کر چلا جائے تو حسین کے روضے کی حفاظت کر۔ تو جانتے ہیں فطرس کو اسپیشل ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ ایک زمانہ تھا کہ بچے بزرگوں کے سامنے بول نہیں سکتے تھے، یہ زوال آ گیا کہ ذاکر حسین پر ٹانٹ کھسا جا رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔
क्या फरमाया कि जा, जब तक मेरा हुसैन जिंदा है तब तक हुसैन की हिफाजत कर, और जब हुसैन दुनिया से चला जाए तो हुसैन के रोजे की हिफाजत कर। तो हुसैन फितरुस के लिए एक परवरदिगार ने अलग से एहतमाम किया और 1000 फरिश्तों की बटालियन भेजी, जाओ साथ में हुसैन के रोजे का तवाफ करो। अजीजों, हुसैन को किसी की जरूरत नहीं है, हुसैन की जरूरत हमको है, हमको जरूरत है। अगर हम नहीं जा रहे हैं तो अपने मुकद्दर पर रोए, खाली ख्वाहिश पैदा करो, इंतजाम अल्लाह करेगा, क्योंकि किसी और के लिए नहीं जा रहे हैं, हुसैन इब्ने अली के लिए जा रहे हैं। अजीजों, एक एक कदम मशी पर उठता है, जाके आप कामिलुज़ ज़ियारात किताब का हवाला दिए दे रहा हूं, उसके तमाम के तमाम रावियान अथेंटिक है। अजीजान मोहतरम, कहा कि एक एक कदम उठता है और दूसरा बैठा रहता है, और वो नहीं जाता कब्र इमाम हुसैन पर तो खाली कदमे जायर की धूल अगर बैठे हुए के ऊपर पड़ जाए तो जहन्नम हराम हो जाए। ये किसकी मोहब्बत है? ये किसकी मोहब्बत है? ये हुसैन इब्ने अली की मोहब्बत है। बस अजीजान मोहतरम, हमने इतनी देर आपको यहां बैठा के रखा, अब ये माल मजलिस का वक्त आ गया है। अजीजों, हुसैन इब्ने अली अपने सहाबियों को कदम कदम पर वाज़ो नसीहत करते हुए चले कि देखो, हम मालो मता के लिए नहीं जा रहे हैं, हम जाहो हशम पाने के लिए नहीं जा रहे हैं, बल्कि हम कुर्बानी देने के लिए जा रहे हैं। देखो, शहादत का जज्बा हो तो मेरे हमरा हो लेना। अजीजों, बहुत लोगों ने रास्ते में साथ छोड़ा, जब बिल्कुल करबला में पहुंच गए तो शबे आशूर की रवायत है कि अपने चिराग हिदायत से हुसैन ने 72 हुसैन बना दिए। अब तमाम के तमाम हुसैन थे, तो उस मकाम पर इमाम हुसैन ने फरमाया कि देखो, ये मेरे दुश्मन हैं, ये मेरा सर मांगेंगे, ये तुम्हारे खून के प्यासे नहीं हैं, ये जहरा के लाल के खून के प्यासे हैं। ऐसा करो, चले जाओ। सब बैठे हुए हैं, हबीब हैं, जुहैर हैं, सब बैठे हुए हैं, जौन है, कोई उठने की ताब नहीं रखता। एक दफा इमाम हुसैन ने कहा, मेरे सामने जाते हुए शर्म आ रही है, लो चिराग बुझा देता हूं। चिराग बुझा दिया। अब थोड़ी देर के बाद जब चिराग रोशन हुआ तो देखा सब घुटनों में सर देकर हिचकियों के साथ रो रहे हैं। तो इस मकाम पर मौला अब्बास ही ये काम कर सकते थे। मौला अब्बास आगे बढ़े, आवाज दी, आका ए मेरे मौला, अब हमारा इम्तिहान न लीजिए, अब हमारा इम्तिहान न लीजिए, कितना हमारा इम्तिहान लीजिएगा। तो एक दफा हबीब इब्ने मज़ाहिर आगे बढ़े, आवाज दी, फर्जंदे ज़हरा, अरे आप हमारा इम्तिहान लेते कहिए तो अपनी तलवारों से गर्दनें काट ले और हमें 70 दफा जिंदा किया जाए, 70 दफा कत्ल कर दिया जाए, हमारी लाश को जलाया जाए और राख को मुंतशिर किया जाए, और फिर खुदा हमें हयात दे तो हम आप ही के कदमों में आकर जानिसार करना अपना कमाल समझेंगे। तब इमाम ने फरमाया कि नहीं नहीं, जैसे सहाबी अल्लाह ने मुझे अता फरमाए हैं, न मेरे नाना को मिले, न मेरे बाबा को मिले, न मेरे भैया को मिले। इतना कहने के बाद जहरा का लाल रोने लगा। जब जहरा का लाल रोने लगा तो किसमें मजाल है आगे बढ़कर कुछ गुफ्तगू करे। एक दफा मौला अब्बास कहते हैं, मौला क्या बात है, आप इस वक्त रो रहे हैं, अभी तो असहाब मौजूद है। फरमाया, अब्बास अब मैं वो खबर देने जा रहा हूं कि तुम लोग तो खुश हो जाओगे मगर जहरा का लाल खुश नहीं होगा। का क्या? का अब तुम लोगों को मैं खबर मौत सुनाने वाला हूं। ए हबीब, कल तुम शहीद होगे, ए जुहैर कल तुम शहीद होगे, ए अब्बास, ए अली अकबर, सबका नाम लिया। तो एक दफा शहजादे कासिम खड़े हो गए, कहा, चचा क्या मैं इस काबिल नहीं हूं कि आप पर अपनी जान निसार कर दूं?
کہا نہیں میرے لال، یہ بتاؤ اگر تم کل شہید ہو جاؤ گے، تم ہو میرے برادر کی نشانی تم میرے برادر کی نشانی ہو۔ ارے میرا بھیا حسن دنیا سے چلا گیا، اگر تم بھی چلے گئے تو یہ بوڑھی نظریں اپنے بھیا کی نشانی کو کیسے دیکھ۔ کہا اچھا قاسم یہ بتاؤ تم موت کو اپنے نزدیک کیسا پاتے ہو؟ تب جناب قاسم نے فرمایا الموت احلی من العسل، موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ تب مولا حسین نے فرمایا کہ نہیں قاسم، کل تم بھی شہید ہوگے۔ اور تم کیا، وہ جو گہوارے میں اصغر ہے نا وہ جو گہوارے میں اصغر ہے نا، کل وہ بھی شہید ہوگا۔ اپنی شہادت کی خبر سنی تو خوش ہو گئے، آنکھوں میں خوشی کے آثار نمودار ہوئے۔ ایک دفعہ جب اصغر کی شہادت سنی نا، آنکھوں میں غصے کے ڈورے آئے، آواز دی چچا کیا اشقیاء خیموں میں آ جائیں گے؟ دعائی ہے غیرت ہاشمی، کاش تم اس وقت ہوتے جب زہرا کا لال آیال پکڑ کر کہہ رہا تھا اینا اینا قاسم، اینا اینا علی الاکبر، اینا اینا علی العباس وفرسان الحجا مالی ینادیکم فلا تجیبونی۔ اے میرے شیرو، اے میرے غزل فرو، تمہیں حسین آواز دے رہا ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ یہ وہ وقت تھا رات کا جب نصف شب کا وقت گزر گیا تھا۔ ایک دفعہ فاطمہ کا لال اٹھا اور اصحاب سے کہتا ہے کہ دیکھو تم سب کے سب خیمے میں رہنا اور میں جا رہا ہوں، میرے پیچھے کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ کہا اور حسین خیمے سے باہر۔ جب کچھ گام چل چکے تو ایک دفعہ حسین کو محسوس ہوا کہ میرے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ رکے، دیکھا تو کیا دیکھا، ہلال ابن نافع آ رہے ہیں۔ ہلال، میں نے منع کیا تھا نا، مولا بہت کوشش کیا اپنے کو روکنے کی مگر میرے پاؤں رکے نہیں کہ زہرا کا لال مقتل میں تنہا چلا جائے۔ اے ہلال، تم کاش اس وقت ہوتے جب زہرا کا لال ذوالجناح پر جھوم رہا تھا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ایک دفعہ آواز دی مولا حسین نے، ہلال اگر میرے ساتھ آ گئے ہو تو آؤ، چلو میں تمہارا مقتل تمہیں دکھائی دیتا ہوں۔ ایک دفعہ حسین ابن علی ہلال ابن نافع کو لے کر آگے بڑھے، آواز دی ہلال اس جگہ کو پہچانا؟ کہا نہیں مولا نہیں پہچانا۔ کہا ہلال یہ تمہارا مقتل ہے، تم گھوڑے سے گرو گے، اے ہلال تم مجھے بلاؤ گے اور میں گھوڑے سے آؤں گا، تمہارا سر اپنے زانو پہ رکھوں گا۔ ہلال نے بے ساختہ زمین کربل کو چوم لیا۔ اے زمین کربل وہ وقت کب آئے گا کہ زہرا کا لال ہمیں میرا عطا فرمائے گا؟ اے رونے والوں کلیجہ پاش پاش ہوتا ہے۔ میں یہ مصائب زیادہ نہیں پڑھتا لیکن اب پڑھ لیا ہوں تو سنتے رہیے۔ اے رونے والوں آواز دے ہلال آؤ چلو آگے چلتے ہیں۔ ہلال کو لے کر امام آگے بڑھے، آواز دی ہلال اس جگہ کو پہچانا؟ کہا نہیں مولا نہیں پہچانا۔ کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا بیٹا کڑیل جوان علی اکبر گھوڑے سے گر کر ایڑیاں رگڑتا رہے گا اور میں ہاتھ مل کے کہوں گا یا بنیا، اے میرے لال تیرے مر جانے کے بعد دنیا پہ خاک ہے۔ آؤ ہلال آگے بڑھے، ہلال کو لے کر امام آگے بڑھے، آواز دی ہلال تم اس جگہ کو پہچانتے ہو؟ کہا نہیں مولا اس جگہ کو بھی نہیں پہچانتا۔ کہا ہلال یہاں میں 6 مہینے کے اصغر کو لے کر پانی مانگوں گا، پانی کے عوض تیرے سہشوبہ آئے گا، میرے ہاتھ میں چلو بھر خون آئے گا، اس کو اپنے چہرہ اقدس پہ مل لوں گا۔ آؤ ہلال آگے بڑھے۔ ایک دفعہ کہتے کہتے امام کے قدم فرات کی طرف پہنچ
پہنچ گئے. آواز دی ہلال اس جگہ کو پہچانا؟ کہا نہیں مولا نہیں پہچانا. کہا ہلال یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا برابر کا بھائی عباس شان کٹا کر سوتا رہے گا. اور ہلال میں تمہیں پہلے سے بتائی دیتا ہوں جب وہ گرے گا نا تو اس کا علم لے کر میں خیمے میں جاؤں گا, اشقیاء آئیں گے وَقَتَلَهُ عِرْبًا عِرْبًا, میرے بھائی عباس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے. آؤ ہلال آؤ ہلال اب چلتے ہیں خیمے میں چلتے ہیں. ہلال بھائی آخری فقرے ہے. ہلال آؤ چلو میں خیمے میں تم کو لے کے چلتا ہوں. ہلال کو لے کر امام جا رہے تھے, نہ معلوم کس طریقے سے فراز سے جب نکلے تو امام کے قدم نشیب میں اترتے چلے گئے. اب جب نشیب کا گڑھا آیا تو ایک دفعہ امام نے کہا ہلال. اب ہلال جواب نہیں دیتے. ہلال نے اتنا نہیں کی, بھائی ایک دفعہ امام حسین نے بازو پکڑا ہلا کر ہلال سے کہا ہلال امام وقت بلا رہا ہے اور تم جواب نہیں دے رہے ہو. آواز مولا کب بلایا آپ نے؟ میں نے تو کچھ نہ سنا. کہا ہلال تو پھر کیا سن رہے تھے؟ کہا مولا جب سے یہاں پر آیا ہوں ایک عورت ہے, ایک ماں ہے جو اس طریقے سے بلک بلک کر رو رہی ہے جیسے اس کا جوان مارا گیا ہو. اے ہلال تم نے نہ پہچانا یہ میری ماں فاطمہ. ارے ہلال یہ میرا مقتل ہے, میری ماں اپنے بالوں سے میرا مقتل صاف کر رہی ہے. اے ہلال یہاں پر میں گھوڑے سے گروں گا, شمر روسیا میرے سینے پہ سوار ہو جائے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ. الہی بحق من ناجاک وبحق من نادعاک فی البر والبحر. صلی علی محمد وآلہ. تفضل علی فقراء المؤمنین والمؤمنات بالغناء والثروہ, وعلى مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والصحة, وعلى أحياء المؤمنين والمؤمنات باللطف والكرامة, وعلى أموات المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرحمة, وعلى غرباء المؤمنين والمؤمنات بالرد إلى أوطانهم سالمين غانمين برحمتك یا ارحم الراحمین. ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم شبیر حسن خان صاحب اور ان کے مرحوم والدین اور ان کی مرحومہ اہلیہ اور ان کی مرحومہ بیٹی کی روح کو ایصال فرمائیے. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.